غزہ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے بدترین خونی حملے تھم نہیں سکے، مسلسل راکٹ اور میزائل فائر کیے جا رہے ہیں۔ جنریٹرز کا ایندھن ختم ہونے سے اسپتال بھی بند ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 3785 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ صہیونی فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران 1 ہسپتال اور 5 بیکریز پر حملہ کیا۔ ادھر مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 3 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار ملیحہ لودھی صاحبہ۔ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا، اسرائیلی بربریت جو کہ اب 14ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اس سلسلے میں جو عالمی برادری کی کوششیں ہیں وہ بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ اس وقت جو کوشش ہونی چاہیے بین الاقوامی سطح پہ وہ ایک سیز فائر کے لیے ہونے چاہیے، تاکہ یہ بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے سیز فائر کے لیے، بلکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو حال ہی میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی سیز فائر کے لیے، اس کو امریکہ نے ویٹو کیا، اور اس کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، امریکہ کے جو حامی ممالک ہیں، انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم نے اور فرانس نے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بین الاقوامی لیول پہ کوئی ایسا سفارتی انیشیٹو ہو جس سے کہ اس صورتحال کا کسی قسم کا پرامن حل تلاش کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سائن نہیں ہے، اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ ملیحہ صاحبہ، عرب لیگ کے کردار کی اگر بات کریں یا او آئی سی کے کردار کی اگر بات کریں تو وہ بھی کوئی خاطر خواہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جو او آئی سی کا وزراء خارجہ اجلاس ہوا وہ بھی صرف مذمتوں تک محدود رہا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے جو مسلم امہ کی طرف سے توقع ہے اپنی حکومتوں سے، عرب حکومتوں سے بالخصوص، لیکن باقی مسلمان حکومتوں سے بھی، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی عملی ایکشن لیا جائے۔ صرف مذمت کرنا ناکافی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب تک کوئی اور ایکشن نہیں لیا جائے گا تو امریکہ پہ کوئی دباؤ نہیں پڑے گا، اور اگر امریکہ پہ دباؤ نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنی جو جارحیت ہے وہ جاری رکھے گا۔ تو ضرورت اگین اس بات کی ہے کہ مسلم دنیا جو ہے ان کو اجتماعی طور پہ ایک کوئی ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ صرف مذمت کرنا۔ ٹھیک، سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ قومی سلامتی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں نہ تو کچھ اقوام عالم کا کردار دکھائی دیتا ہے، اور جس طرح سے ابھی ملیحہ لودھی صاحب بات کر رہی تھی کہ مسلم امہ کا کردار بھی یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں 2 ایسپیکٹس ہیں جو کہ کانٹرڈکٹری ہیں، جن کو بیک وقت دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو امن کی کوششیں جاری ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کی طرف سے اور مسلم امہ اور عرب ممالک کی جانب سے کسی حد تک، اور تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور مذمت بھی کی جا رہی ہے اسرائیلی جارحیت کی، اور لیکن جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب نے بتایا کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بھی قرارداد نہیں پاس ہو سکی، اب ممکن ہے کہ یہ یو این جی اے میں جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی جو ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپیل کی ہے کہ جو سچویشن ہے فلسطین کی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے۔ لیکن دیکھیں، جو دوسری جانب تصویراتی نوعیت میں بہت بڑی تبدیلیاں پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں، جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ صدر بائیڈن نے واشگاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ جیتنا ہوگی، اور انہوں نے امن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ انہوں نے اسرائیل پہ یہ زور دیا ہے کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو اسرائیل کو جنگ جیتنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو عالمی قوانین کا بھی پاس رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل رات کو عراق اور شام کے اندر جو امریکی بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں۔ ہوتیز کی جانب سے 3 کروز میزائل جو یمن سے لانچ کیے گئے تھے وہ امریکی بحریہ نے شوٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ تو بتدریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ نان اسٹیٹ لیول پہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ ڈائریکٹلی کوئی بڑی ریاست یا قوت جو ہے اس میں شامل شاید نہ ہو، لیکن
बेसिक बात यह है कि इस वक्त अमन की कोशिशें पॉपुलर और आलमी सतह पे तो हैं लेकिन वीक हैं एज कम्पेयर्ड के जो डायनामिक आपको जंग के फैलाव का नजर आ रहा है शाम में, लबनान में। कल रात को अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा ने अपने शहरियों को लबनान से फौरी तौर पर निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे ये लग रहा है कि जो मगरबी ताकतें हैं वो कन्विंस्ड हैं कि वो न सिर्फ इसराइल के साथ खड़ी हैं, उसको कील कांटे से लैस कर रही हैं, बल्कि अपने शहरियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, न कि अमन को जल्द अज जल्द अचीव करने की लिए कोशिश। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये जंग फैलने का खदशा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिहा लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।